الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ خدا بند عالم کا شکر ہے جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا. یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں، اگر اس کی گہرائی میں آپ سوچیں تو بہت بڑی بات ہے. پچھلی دفعہ یہ حقیر جب آیا تھا تو 9 منٹ کچھ سیکنڈ کی تقریر ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا بہت مختصر کر دیا. آج شاید 14 یا 15 منٹ کی تقریر ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، دور دراز سے لوگ یہاں پر مہمان آئے ہیں. حراداری جلوس مجلس جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو بانی بن رہے ہیں، جو نوحہ خان ہے، خود ہم لوگوں کی سب کی ایک ذمہ داری ہے. ہم دیکھے جا رہے ہیں، ہم نوٹس کیے جا رہے ہیں. بہت دل کی گہرائی سے سنیے گا. عزیزان محترم، ہم اسٹوڈیو پہ آتی ہیں، وقت کا خیال رکھتے ہیں. ہم دیکھے جا رہے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس غرض سے نکلے ہوئے ہیں، ہم کس کے یہاں جا رہے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں. ہم پر نگاہ ہے. ہمارے امام کی خدمت میں ایک ایک لمحے کی رپورٹ کی جاتی ہے. مرزا اسماعیل ایران کے بہت بڑے قضا خانہ ہے، وہاں پہ یعنی بڑے بڑے علماء آ کے تقریر کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو جوان، بہت توجہ سنیے گا جہاں بھی ہوں آپ، میں کبھی بھی کوشش نہیں کرتا کہ وہ وہاں کیوں کھڑے ہیں، جہاں بھی ہے آواز کا پھیلاؤ ہے، دور تک آواز جاری ہے. انہوں نے دیکھا کہ دو جوان مجلس میں درمیان مجلس آ کر کے بیٹھ گئے. ان کا بیٹھنے کا انداز، ان کا کپڑا بتا رہا تھا کہ ہمارے خیمے کے نہیں ہیں مگر مسلمان ہیں. اشارہ سمجھ رہے ہیں. پھر کیا دیکھا کہ وہ بات بھی کرنے لگے. انہیں بہت اندر سے فیل ہو رہا تھا. ایک تو مجلس میں اس طریقے سے نہیں آئے، دوسرے آئے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں، تیسرے یہ کہ اٹھ کے چلے بھی گئے، اٹھ کے چلے گئے. لیکن جب دوسرا دن آیا تو پھر سے مجلس وہی دو جوان، مگر اب عددان کے لباس میں عزت کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گئے. خاموشی سے پوری مجلس ان کی جانے لگے. انہوں نے مرزا اسماعیل نے کہا کہ میرے بھائیوں ذرا ادھر تو آؤ، میرے بچوں ادھر تو آؤ. کل بھی تم آئے تھے مگر تمہارا انداز یہ نہیں تھا. تمہارے لباس، تمہارے بات کرنے کا انداز، درمیان مجلس بات بھی کر رہے تھے، مگر آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تمہارے اندر جو خلوص دیکھ رہا ہوں وہ کل تک نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ جب ہم کل آئے تھے اور جب ہم آئے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ کے یہاں مجلسیں ہوتی ہے اور اس کے بعد نظر کا اہتمام یعنی کھانا کھلایا جاتا ہے. ہم دو دوست یہی سوچ کے چلے کہ چلے ان کے یہاں پروگرام میں شامل ہو اور کچھ کھانا مل جائے گا. لیکن جب ہم درمیان مجلس آ کر کے بیٹھے تو ہم نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے انسان سے پوچھا کہ آج کھانے میں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج کھانا اتفاق سے نہیں ہے، آج مجلس جو ہے وہ صرف چائے والی ہے، صرف چائے یعنی تقسیم ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے آپس میں بات کیا تو آئے تھے کھانا کھانے، لیکن اب کھانا نہیں مل رہا ہے تو چلو چلے جاتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کل کی بات ہوئی، لیکن آج تمہارا انداز الگ ہے، آج لباس الگ ہے، آج کس طرح سے کیوں آئے ہو؟ کہ ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، ہم دونوں نے ایک ہی رات کے خواب کی حجت تمام ہوتی ہے. اس در پہ جو آ جائے حسین اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. یہ جملہ، یہ باتیں میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں، باتیں تو بہت ہی چیز ہے کہنے کے لیے کہ آپ دور دراز کا آپ لوگ سفر کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف کرتی ہیں، آنے کے دور دور سے لوگ آتے ہیں. آپ خدا کی قسم یقین رکھیے کہ آپ دیکھے جا رہے ہیں. آپ کی یعنی امام حسین کی ماں آپ پر نظر رکھی ہے. امام وقت آپ ان کی خدمت میں ہمارے حساب و کتاب پیش کیے جاتے ہیں. مرزا اسماعیل کہتے میں نے پوچھا ان دونوں سے اب کیا ہوا؟ کہنے لگے رات میں ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا. لیکن حجت تمام ہو رہی خدا کی کہ کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے تم؟ وہاں صرف کھانا نہیں ملتا، وہاں پہ اگر صحیح سے پہنچو تو ہم تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے. سمجھ نہیں جانے محترم. وہ دو جوان کہتے ہیں کہ حضور ہم دونوں نے خواب ایک دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہنے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسی مجلس ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے پہ ہم نے دیکھا کہ خود سید الشہداء ہے اور چھوٹے حضرت یعنی حضرت عباس تشریف رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس کیا سارے آنے والوں کا نام تم نے لکھ دیا؟
انہوں نے کہا ہاں آقا ہمیں سب کا نام لکھ لیا. کب کیا یہ لکھ لیا کہ کس نے نظر کا اہتمام کیا؟ لکھ لیا. یعنی پوری ڈیٹیل لے رہے کس نے نوحہ پڑھا, کس نے کس طرح سے شرکت کی, سب تم نے لکھ لیا. تو حضرت کہتے ہیں ہاں مولا ہم نے سب لکھ لیا. امام نے فرمایا کیا ان دو نوجوانوں کا نام لکھا آپ نے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں, یہ ہند کھانے کے لیے آئے تھے اور درمیان مجلس سے چلے بھی گئے. امام نے کہا نہیں ان کا بھی نام لکھ لو, ان کا بھی نام لکھ لو. دیکھیے سوال اہل بیت جب ایک دوسرے سے کرے تو اس لیے نہیں کہ وہ اپنے لیے پوچھتے, وہ ہمارے لیے پوچھتے. مولا نے کہا کہ آقا یہ تو وہ لوگ تو چلے گئے تھے, کہا بات اس لیے نام لکھ لو اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ عددات چائے پی کر کے اپنی کپ وہیں پہ چھوڑ دیے. دیکھیے آج کا دور نہیں ہے ڈسپوزل یوز اینڈ تھرو, پہلے کا دور یاد کیجیے, زیادہ پہلے بھی نہیں, 10 سال پہلے چلے جائیے, وہی وائٹ کلر سفید کلر کا کپ ہوا کرتا تھا نا, اس کی ایک خاص آواز ہوتی تھی. اور پہلے کا واقعہ مولا نے کہا کہ ان دونوں کا نام بھی لکھو. کیا کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے صرف جاتے جاتے دیکھا کہ کچھ کپ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ سوچ کے ہٹا دیا کہ کہیں کسی کے پاؤں سے لگ کے یہ ٹوٹ نہ جائے. بس ان دونوں کا نام لکھا. بس مرزا اسماعیل صاحب ہم نے یہ خواب دیکھا اور جب ہم نے ایک دوسرے سے بیان کیا تو ہم دونوں نے یہی کہا کہ ہم نے یہی کہا. خدا کی قسم ہم نوٹس کیے جا رہے ہیں, ہم دیکھے جا رہے ہیں, ہم کہاں آئے ہیں. میں درمیان مجلس چاہے کہیں بھی تقریر کرنے جاؤں, مجلس پڑھنے جاؤں, کچھ باتیں میں ضرور کہنے کا عادی ہوں اور یہی حق ادا ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بات اکثر جہاں اعلان ہوتا ہے مردوں کے لیے نہیں, اس لیے کہ ہر مسجد میں جہاں جلوس کا اہتمام ہے وہاں مسجدیں ضرور ہے. آپ کا ایک ایک عمل دیکھا جائے گا کہ کتنے عددار ہیں, کہ ہم کتنا ماتم کیا, مگر اسی حسین کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ میرا کون سا آپ کا عددار ہے جو نماز سے غافل رہ گئے. میں گزارش کر رہا ہوں, ہم نے اکثر سنا ہے کہ جلوس کا اہتمام ہے, خواتین کے لیے معقول پردے کا انتظام ہے, نظر کا اہتمام ہے. میرے سننے میں ہو سکتا ہے کمی ہوگی, مگر ابھی تک نہیں سنا کہ خواتین کے لیے بھی نماز کا اہتمام. یوں تو وہ پڑھتی ہیں تو وہ پڑھ ہی لیں گی, مگر ایک انتظام کیا جائے کہ ان کے لیے بھی نماز کا اہتمام ہے. خدا کی قسم یاد رکھیے گا وہ بھی واجب ہے, جیسے یہ ضروری ہے ویسے ہی نماز نہ چھوٹنے پائے. اس لیے کہ ہمارا جب یہ عمل دیکھا جا رہا ہے, حسین لکھ رہے ہیں, عباس دیکھ رہے ہیں, تو کیا ایسا نہ ہو کہ ایزان محترم کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ کیسے عددار ہے, مسجدوں کو ویران ہے, پرچے آزاد پہ لوگ ہیں. بس ایزان محترم ان باتوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ جہاں بھی جائیے تو مرزا اسماعیل صاحب, اس لیے ہم لوگ آج اس انداز سے آئے ہیں, اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم کہاں آئے. ایک علامہ امین رحمۃ اللہ علیہ نے الغلیظ جیسی کتاب کا تحفہ دیا. وہ لکھتے ہیں کہ اشعار کی صورت میں کہتے ہیں کہ ایک ناصبی تھا دشمن اہل بیت, اس نے منت کی اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو اس راستے میں بیٹھا لیں گے جہاں حسین کے رائل جاتے ہیں کربلا, تاکہ یہ انہیں مارے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی منت قبول ہوئی, پوری ہوئی, مگر ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے یہاں اولاد ہوئی اولاد. جب وہ 18-20 سال کا ہو گیا تو اس کو وہاں بیٹھا دیا گیا, کہاں پر, جہاں سے امام حسین کے رائل کربلا جاتے ہیں. جب وہ چونکہ دور سے آیا تھا چلتے ہوئے, جب وہ وہاں بیٹھا ایک گڑھے میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ کوئی آئے گا تو ماریں گے. جب بیٹھ گیا تو اسے نیند آ گئی. جب نیند آئی اس نے خواب میں دیکھا محشر ہے, میدان محشر ہے, بہت سے لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جانا ہے. فرشتوں نے کہا اسے بھی لے چلو. آواز آئی کہ نہیں اسے مت لے جاؤ, میری حجت تمام ہو گئی, کہا اسے مت لے جاؤ. کہا اسے کیوں نہ لے جائے؟ کہا اس لیے نہ لے جاؤ کہ جس گڑھے میں یہ بیٹھا تھا اور وہیں کے قریب کا جو راستہ تھا وہاں سے حسین کے زائرین گزرے ہیں, وہ خواب ہوا نے اڑ کر کے اس کے لباس پہ چونکہ پہنچ چکی ہے, لہذا اس خواب کے ساتھ یہ جہنم میں نہیں جائے. آپ محسوس کر نہیں جا یہ امام حسین ہے, تشکیل نجات ہے, کہ جیسے یہ امام حسین سے کوئی منسلک ہوتا ہے, جڑتا ہے, تو پھر ہاں ہر انسان کربلا جا رہا تھا آہستہ آہستہ, مگر جب یہ جوان خواب سے بیدار ہوا اب یہ دوڑتا ہوا جا رہا اور کہہ رہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. لہذا میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میری ماں اور بہنوں, ہم دیکھے جا رہے ہیں, ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے امام کی خدمت میں. ہم اس کربلا والے کا غم منا رہے ہیں
जिनका लुटा हुआ काफिला जब शाम पहुंचा है तो हमारे चौथे इमाम, आप अक्सर सुना करते हैं, इमाम हमेशा कहते थे हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। मैं अक्सर सोचा करता था कौन सी ऐसी मुसीबत है जो इमाम इतना ज्यादा सोच करके रोते हैं। अल्लाह, अभी कुछ दिन पहले एक रवायत मैंने पढ़ी थी, इसमें इमाम ने अपने 7 मसाइब गिनवाए हैं, जिसमें फरमाते हैं कि हम जब शाम के दरबार में पहुंचे तो हमें सुबह से शाम तक तमाशाई बना करके कभी इस बाजार में, कभी उस बाजार में, कभी उस मोहल्ले में, कभी इस जगह, और फरमाते हैं कि फिर हमें उस मकाम पे लेके जाया गया जहां गुलाम और कनीकों को बेचा जाता था। हाय शाम, हाय शाम। इमाम फरमाते हैं एक रसन थी और उसमें 12 गले थे, उस पे छोटी सी मेरी नंदी बहन सकीना कभी कभी अपने पंजों के बल पे खड़ी हो जाती थी, बीवियां अपने कमर के बल पे रहती थी। इमाम फरमाते हैं फिर हमें उस इलाके में गुजारा गया जहाँ यहूदी और ईसाई रहा करते थे, और एक मुनादी ने निदा दी, एक ईसाई और यहूदियों, अरे ये वही लोग हैं जिनके बाप दादा ने तुम्हारे बाप दादा को मारा था, लिहाजा बदला ले लो। समझ में आया इमाम ने शाम कहा क्यों? इसलिए कि जैसे ही आवाज बुलंद हुई कहीं से आग आ रही थी, कहीं से गर्म पानी फेंका जा रहा था, कहीं से सदनी की खजूरें फेंकी जा रही थी। इमाम फरमाते हैं हमारे मामा और चचा का सर हमारी पूरी ज़ैनब कुलसूम की सवारी के पास रोका गया ताकि तमाशाई जब इन सर को देखे तो फिर हमारी माँ और बहनों का खुला हुआ सर देखे। इमाम का वो जुमला जो दिल को तोड़ देता है। इमाम फरमाते हैं अरे हमारे बाबा के कटे हुए सर के साथ ये जालिम कभी कभी खेलने लगते थे और कभी कभी हमारे बाबा का सर जमीन पर फेंक देते और उधर से घोड़े दौड़ते हुए आते। इमाम मदीने तक आ गए मगर यही कहते रहे हाय शाम। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। मददारों जिंदान में ये काफिला पहुंच गया। देखिए बच्चों की एक फितरत होती है, अगर बच्चे किसी दूसरे बच्चे को गैर हालत में देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। आपने उलमा से अक्सर सुना होगा कि जिंदान के दरवाजे पे सकीना खड़ी हो जाया करती थी अपने भाई सज्जाद के साथ। सज्जाद भी जाने वाले से कहते थे अपनी नजर को झुका के जाओ, इधर अली और फातिमा की बेटियां अल्लाह तारीफ कहती है शाम के बच्चों का गुजर हुआ, बच्चों ने सकीना की हालत को देखा तो रुक गए। एक बच्चा आगे बढ़ता और पढ़ने के बाद कहता है शहनाजी ए बीबी ये आपकी क्या हालत है, आपके रफ्तारों पे ये कैसे निशानात है, ए बीबी आपके बाल क्यों उलझे हुए हैं, आपका दामन क्यों जला है। सकीना ने इन तमाम सवालों के जवाब में कोई जवाब नहीं दिया, बस एक सवाल कर लिया, कहा मेरे भाइयों मुझे इतना बता दो क्या तुम्हारा बाबा जिंदा है। बस बच्चों ने कहा हाँ हाँ हमारा बाबा जिंदा है। बस ऐसे बच्चों ने कहा हमारा बाबा जिंदा। सकीना ने कहा हमारा बाबा करबला में मारा गया। अरे जो यतीम होते हैं उनकी यही हालत होती है। खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमाए। या नज़ारों बस 2 मिनट के और मसाइब और मेरा वक्त तमाम हो जाएगा। बस तारीख ये कहती है ये बच्चे अपने घर में पहुंचे, आज खेल भूल गए, घर में पहुंचे। अम्मा जिंदान में एक बच्ची है जिसका बाबा नहीं है, अम्मा जिंदान में एक बच्ची है ना, अम्मा एक जिंदान बच्ची जिसका दामन जला हुआ। ये बच्चे रोज आना आते थे, सकीना को सलाम करते थे, कुछ गुफ्तगू करते थे और चले जाते थे। मगर यादारो शाम में एक ऐसी शाम भी आई, ये बच्चे खेलने के लिए निकले। माओ की फितरत ये होती है कि जब बच्चा घर से बाहर निकल जाता है वो जल्दी जल्दी अपने घर का काम करने लगती है। मगर उन्हीं माँ से पूछा जाए आपका बच्चा जो खेलने गया है अगर फौरन घर में आ जाए तो आपकी क्या हालत होती है। आप बेहतर समझते हैं, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही है, वो ज्यादा इस मसाइल को महसूस करेंगे। एक शाम ऐसी भी आई, ये बच्चे दौड़ते हुए घर में वापस आ गए। अब जो रोते हुए आए तो माँ ने अपने काम को छोड़ दिया, हर माँ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। एक ही सवाल हो रहा, मेरे लाल तुम्हें किसी ने मारा है, मेरे लाल तुम्हें किसी ने डांटा है, मेरे बच्चे तुम कहीं गिर तो नहीं गए। हर बच्चा है जो रो रहा है दारों का दार, अम्मा किसी ने मारा नहीं है, अम्मा किसी ने डांटा नहीं है, नहीं अम्मा हम गिरे नहीं है। मेरे लाल तो फिर रोते क्यों हो? कहा अम्मा वो जिंदान है ना। कहा मेरे लाल। कहा अम्मा उस जिंदान में एक बच्ची है ना। कहा मेरे लाल। कहा अम्मा जो अपने बाबा को याद करके रोती है ना। कहा मेरे लाल। कहा अम्मा अरे जिसका कान फटा हुआ है। कहा मेरे लाल। कहा अम्मा जिसका दामन तारे बेटा में इतना बता दो। अरे तू रोते क्यों हो? सारे बच्चों ने एक जबान होकर के कहा अम्मा आज वो बच्ची जिंदान में मर गई अपने बाबा को याद करते करते। अरे वो बच्ची दुनिया से लोग सब हो गए।
خدا ہماری مختصر سی اور